میرے بھائی یہ بیماریاں دو قسم کی ہیں. ایک فزیکلی کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی یا کسی وجہ سے ہوگی. زیادہ تر بیماریاں جناتی بیماریاں ہیں. کینسر کی ٹوٹل بیماریاں جناتی بیماریاں ہیں. ڈاکٹر قیاس کرتے ہیں اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا. کینسر لگتا ہی جن کی وجہ سے، کیونکہ یہ جسم کے اندر جا سکتا ہے. اس کو اللہ نے قوت دی ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ذرہ بنتا ہے، یہ پہاڑ بن کے نظر آتا ہے. اللہ نے اس کو قوت دی، اس کی کوئی طاقت. اتفاق سے ان کو تو شاید نہیں پتا ہوگا کہ یہ پاکستانی لوگ بھی میرا یہ لیکچر سنیں گے. وہ اپنے تجربات شیئر کر رہے تھے تو بتانے لگے کہ میرے پاس ایک عورت جاءت پاکستانیہ، ایک پاکستانی عورت آئی. فاجریت لها الفحوصات الطبیہ، میں نے جب اس کی رپورٹ لی تو آخری درجے پہ جو ہے یہ کینسر تھا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، آج تو نہیں، میں ہفتے کو آپریٹ کروں گا، لیکن آپ کو 2 دن انتظار کرنا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ گنجائش نظر نہیں آ رہی، لیکن خیر آپ آ جانا. باپ نے جب یہ بات سنی اس نے حرام سے ٹکٹ لی، مکے پہنچ گیا. ریاض کی بات اور مکہ. ہفتے کو نام بولا، پیشنٹ ہے نہیں. انہوں نے سوچا شاید آئی قضا لے چلے، شاید اللہ کے پاس چلی گئی. 8-10 دن کے بعد دوبارہ سے اسسٹنٹ نے فون کیا، یا ڈاکٹر جاءت پاکستانی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ پاکستانی عورت آ گئی. میں نے کہا جاءت، اس کی تو حالت یہ تھی. میں نے بلایا، فاجریت لها الفحوصات الطبیہ، میں نے دوبارہ اس کی جب سارے کے سارے رپورٹ لی، واللہ ما بها شیء، اللہ کی قسم کینسر نام کی چیز ہی نہیں تھی. میں نے پریشانی سے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اس کے باپ نے جب آپ نے کہہ دیا کہ صورتحال یہ ہے، ہم نے آرام سے ٹکٹ لی، تو آپ کرتے تھے زمزم پیتے تھے. حدیث سنی ہوئی ہے، ماء زمزم لما شرب له، جس نیت سے زمزم پیا کرو اسی نیت کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں. زمزم پیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا ڈال دی. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں میں زیادہ شفا ہے، یہ میرے لیے زیادہ مناسب ہے. رب کے فیصلوں سے بڑے تو فیصلے کسی کے پاس نہیں ہو سکتے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ روزے کا فائدہ صرف آخرت کے دن ہی ہوگا؟ اس تہجد کا فائدہ، روزے کا فائدہ آخرت کے دن ہی ہوگا؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری فیکٹری، میری شاپ، میرا ڈیرا، میرا آفس دنیا میں معروف ہو، لوگ کہیں کہ یہ کام سب سے اچھا کر رہے ہیں. اس کام کو حاصل کرنے کے لیے بھی تہجد کام دیتی ہے. آپ اگر کہیں کہ میری بات کی کوئی کاٹ نہ کرے، میری بات سب پسند کریں، میری بات جو ہے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، اور جب میں بات کروں تو کوئی اس کی مخالفت نہ کرے، یہ چیز حاصل کرنے کے لیے بھی تہجد کام دیتی ہے. اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں وضاحت دی ہے. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل، رات کی تاریکی میں اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، أشد وطئا ووطاءا، اس سے مضبوط دل والا کوئی انسان نہیں ہوتا جتنا تہجد گزار ہوتا. 1400 سال کی تاریخ اٹھا لیں، دشمن اور کافر کے سامنے پہاڑ کی شکل میں اگر کوئی کھڑا ہوا تو وہی شخص کھڑا ہوا ہے جو تہجد گزار. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اقوام اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری. بات جس کی سب سے اوتھینٹک، ریلائبل، جس کی کوئی کاٹ نہ کر سکے، یہ وہی شخص ہے جو تہجد گزار ہے. یہ 2 انعام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں. دنیا بن رہی ہے اس عبادت سے، آخرت تو بنے گی.